قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما دی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی. پھر آپ خاموش تھے. سرکار فرماتے ہیں کہو انس کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی. بات بہت بڑی ہے، بات بہت بڑی ہے، میں بہت چھوٹا. سوچے تو صحیح بابا، صحابی ہو کے کہہ رہا میں بہت چھوٹا ہوں کہ تگڑے بڑے پھر دے ہیں ابھی بڑے تگڑے بڑے پھر دے. خدا کا خوف کیا کریں. اچھا سرکار نے تبسم فرمایا، کہا پوچھو تو صحیح کیا پوچھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا. اگر دل مضطرب ہو جائے اور اگر دل اصرار کرے کہ آپ کا دیدار ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میں پھر کیا کروں گا؟ کریم آقا نے تبسم فرمایا. اب فرما کر کہتے ہیں انس اگر دل مضطرب ہو جائے، دل دیدار کی تمنا کرے تو تم وہاں پر آ جانا جہاں پر میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں. کیسی بات ہے، جہاں پر میری امت کے عمل تولے جا رہے ہو میں وہاں پر ہوں گا. یہاں ایک چھوٹی سی قائد پہ ٹچ کرتا چلوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا. ایک بندہ ہے جس کے اوپر اس کے اعمال تلے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اوپر اٹھایا. اتنے میں فرشتے آ گئے، چل بابا جہنم میں، چل بابا جہنم میں تو جہنمی ہے. کہ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ کالی کملی والے تشریف لا رہے ہیں اور وہاں کا چہرہ اور لیل کی زلفوں والے ہیں. کچھ چیزیں ڈالتے جاتے ہیں. اس وقت تک ڈالتے جا رہے ہیں جب تک نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کے نیچے نہ ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ نہ گیا. دوستوں کے فرشتے پیچھے ہو گئے، جنت والے آ گئے، اب تو جنتی ہو گیا. کہا مجھے پوچھ تو لینے دو، مجھے عرض تو کر لینے دو، یہ کون سا میرا عمل تھا جس نے مجھے دوزخ سے کھینچ کے جنت دکھا دی؟ عرض کی آپ کون؟ کہا میں وہی ہوں جس پہ تو درود بھیجتا تھا. کہا ودھا کے چہرے والے یا رسول اللہ تو یہ میرا عمل کون سا تھا جس نے مجھے دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا؟ کہا یہ تیرا مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا تھا. تو عرض کی انس بن مالک نے کئی واقعہ کہاں آپ کا دیدار ہوگا، ودھا کا چہرہ میں کہاں دیکھوں گا، واللیل کی زلفیں میں کہاں دیکھوں گا؟ فرمایا جہاں پر تیرے عمل تولے جا رہے ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر ملاقات نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ کہا اب اگر وہاں نہ میں مل سکوں تمہیں تو پھر حوض کوثر میں آ جانا. جگہوں سے ملے عید میلاد النبی میں کیوں نہیں لگاتے بابا؟ یہ تجھے پتہ لگے گا، پھر یہ تو ادھر سمجھ آئے گی. کہا حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو خود پانی پلا رہا ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پوری ہوگی کیسے تلاش کر پاؤں گا؟ کہا اگر وہاں پر نہ تلاش کر پاؤ تو مجھے یقین ہے کہ جو جگہ اب میں بتا رہا ہوں وہاں پر میں تمہیں مل جاؤں گا، کیونکہ وہاں پر جو میں کام کر رہا ہوں گا وہ میں اکیلا ہی ہوں گا. تم پل سرات میں آ جانا، وہاں پر جو سجدے میں سر ہوگا وہ صرف میرا ہی ہوگا، اور رب سلم امتی کی صدائیں میں ہی لگا رہا ہوں کہ یا اللہ میری گناہگار امت کو پل سرات سے سلامتی سے گزار دے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، قیامت کا منظر
بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا. گزر جائے گا پل صراط سے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عشق منانے کی توفیق عنایت فرمائے. ویسے بھی یہ مراقیات تو بڑا عشق والا ہے. محفل میلاد بھی بڑے ہوئے اور جلوس بھی نکلے. اللہ اس مراقیات کو اور عشق نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرمائے کہ کل قیامت والے دن سرکار فرما دے وہ آ رہے ہیں میرے سارے. واقع دعوانا الحمدللہ.